بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حصہ اول۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا دور یعنی پیدائش سے مدین جانے تک کیا واقعات ہوئے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل میں کئی انبیاء کرام بھیجے، انہی میں سے ایک عظیم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان بیٹوں کی اولادوں سے 12 قبیلے بنے جو کہ بنی اسرائیل کہلائے۔ بنی اسرائیل فلسطین کے رہنے والے تھے۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی محبوب قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات فرمائے، لیکن بنی اسرائیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کرتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، جنہیں اللہ نے مصر میں ایک بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد، بھائیوں اور سب گھر والوں کو مصر بلوا لیا۔ اس طرح بنی اسرائیل فلسطین سے مصر آ کر آباد ہو گئے۔ بنی اسرائیل مصر میں کئی سال تک عیش و آرام سے حکومت کرتے رہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے کئی سال بعد مصر کے رہنے والے قبطیوں نے بغاوت کی اور فرعون کو بادشاہ بنا کر بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ فرعون اس مظلوم قوم پر ظلم ڈھاتا اور ان سے جانوروں کی طرح کام لیتا تھا۔ فرعون کو نجومیوں نے یہ خبر بھی دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اسی وجہ سے فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دینے کا حکم جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد کرانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر آپ علیہ السلام کی والدہ فکر مند ہوئیں کہ اس بچے کو تو فرعون قتل کرا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک صندوق میں بچے کو ڈال کر دریا میں بہا دیں، اور انہیں تسلی دی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کے پاس پہنچا دیں گے۔ ان کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیے دریا کی لہروں پر تیرتا رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن دریا کے کنارے صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی رہیں۔ جب صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیے دریا میں تیرتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے پہنچا تو فرعون کے لوگوں نے اسے نکال کر فرعون اور ملکہ کے سامنے پیش کیا۔ جیسے ہی صندوق کھولا گیا تو اندر ایک نہایت خوبصورت بچے کو دیکھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ملکہ آسیہ علیہ السلام کے دل میں ڈال دی۔ ملکہ نے فرعون سے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اور فرعون نے بھی ملکہ کی بات مان لی۔ یوں فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے باز رہا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنبھالنے کے لیے کئی دائیوں کو بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی سے بھی سنبھل نہ پائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو یہ سب حال دیکھ رہی تھی، انہوں نے درخواست کی کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو خوب اچھی طرح سنبھال سکے گی اور دودھ پلا سکے گی۔ ملکہ آسیہ کو بچے کے بارے میں بہت فکر تھی، چنانچہ ان کی بہن کی درخواست قبول کر لی گئی، اور ان کی بہن اپنی والدہ کو ہی لے کر محل میں آ گئیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں گود میں لیا اور سنبھالا تو وہ آرام سے دودھ پینے لگے۔ یہ دیکھ کر ملکہ کو اطمینان ہو گیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دی گئیں۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی ہی گود میں دوبارہ پہنچا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا اہتمام فرما دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔
ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر آئے تو دیکھا کہ دو افراد آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا قبطی یعنی فرعون کی قوم سے تھا۔ اسرائیلی نے آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے قبطی کو ایک مکہ مارا مگر وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ہرگز بھی اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا۔ اس پر آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فوراً معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ قبطی کی ہلاکت جس وقت ہوئی تھی کہ تمام لوگ آرام کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ قبطی کو کس نے ہلاک کیا ہے۔ اگلی صبح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے تو اسی اسرائیلی کو دوبارہ ایک اور قبطی سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی سے کہا کہ تم ہی گمراہ ہو اور قبطی کو بچانے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ اسرائیلی ڈر گیا اور سمجھا کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس نے فوراً کہا، کیا آپ مجھے بھی ہلاک کرنا چاہتے ہیں جیسے کل آپ نے ایک قبطی کو مار ڈالا تھا؟ یوں یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی کہ قبطی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی ہلاک ہوا تھا۔ جلد ہی ایک اور شخص دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ فرعون اور اس کی قوم کے سردار آپ کو قتل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے فوراً چلے جائیں۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ایک دور دراز علاقہ مدین تشریف لے گئے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔